فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم علی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین ولعنۃ اللہ علی دائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات بھیج دے محمد. عزیزان گرامی، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، شکم مادر میں بچے کی حفاظت کرنے والا، ایک کن فیکون میں تخلیق کائنات فرمانے والا، اپنی مقدس ترین کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. قل کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کو کتاب کا علم ہے. عزیزان گرامی، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مولا امیر المومنین کی شانی میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کے مصداق جو ہیں ہمارے اور آپ کے پہلے امام غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. یقینی طور سے علی کے چاہنے والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، آل محمد کے چاہنے والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جیسے ہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا اسم گرامی آتا ہے فوراً ہی وہ جو ہے درود کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. بہت ثواب ہے صلوات کا، بے حد ثواب ہے، بے پناہ صلوات کا ثواب ہے. صلوات کا اتنا ثواب ہے کہ جس کو تحریر نہیں کیا جا سکتا. میں نے کسی مجلس میں ایک دن یہ عرض کیا تھا پہلے سالوں میں کبھی کہ جو ہے وہ جب رسالت مآب آسمانوں کے اوپر لے جائے گئے تو اللہ کے رسول نے ایک آسمان کے اوپر دیکھا کہ ایک ملک جو ہے جس کی ایک ایک ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں اور وہ جو ہے کچھ لکھنے میں مصروف ہے.
تو اللہ کے رسول جب ادھر سے گزرے تو وہ اتنا لکھنے میں مصروف تھا کہ وہ اپنی نگاہ سے جو ہے وہ نگاہ نہیں ہٹا رہا تھا، لکھ رہا تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جناب جبریل سے، یہ کون ہے، یہ ملک کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ ملک جو ہے یہ لکھ رہا ہے بارش کے قطرات، جہاں جہاں بارش ہوتی ہے یہ اس کے قطرات کو جو ہے شمار کرتا ہے، لکھتا ہے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب و کتاب ہے، تو یہ نہ سوچے کہ چھوٹی سی بات ہے تو اس کا حساب نہیں ہے، اور بڑی سی بات جب ہم کریں گے تب اس کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہے۔ مثقال برابر، ذرے برابر چیز کا اللہ کے اچھائی اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کی اچھائی کو دیکھے گا، اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کی سزا کو جو ہے وہ پائے گا۔ یہ نہ سوچے کہ ہم نے کسی کو برا کہہ دیا اور ہم نے یہ کر دیا، نہ اچھائی کرو گے۔ اگر مجلس میں کوئی بیٹھ کے صلوات پڑھے گا تب بھی اس کو اللہ ثواب لکھے گا، اگر سناٹے میں پڑھے گا، خالی بستر پہ لیٹا ہوا چپکے سے صلوات پڑھے گا تب بھی اللہ اس کا ثواب جو ہے بہرحال اس کو لکھا جائے گا۔ تو وہ جو ہے وہ لکھ رہا ہے۔ جبریل امین اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ ختم المرتبہ تشریف لائیں سرور کائنات۔ جیسے اس نے سنا وہ فوراً اس نے سب رک گیا، سلام کیا رسالت میں آپ کو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا انجام دے رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آخری نبی، نبیوں کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، میں جو ہوں جو بارش ہے اس کے قطرات کو لکھ رہا ہوں۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس وقت فرشتے کی چھٹی ہو گئی، تعطیل ہو گئی، یہاں چونکہ دھوپ نکلی۔ بارش جو ہے رحمت خدا، رحمت خدا کبھی قطع نہیں ہوتی۔ جس طرح سے اذان 24 گھنٹے میں ہر وقت پوری کائنات میں اذان ہوتی ہے اور اذان کا وقت آتا ہے، اسی طرح سے بارش بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، تو وہ اس کو لکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کے ثواب کو تو لکھ نہ پاتا ہو، شمار نہ کر پاتا ہو؟ اس نے کہا کہ جی ایسی ایک چیز ہے کہ جس کے ثواب کو ہم لکھ نہیں پاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی امت جماعت کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور اس کی تعداد 10 سے زیادہ پہنچ جاتی ہے تو اس کے ثواب کو ہم نہیں لکھ پاتے، اور جب آپ کی امت آپ اور آپ کی آل کے اوپر صلوات بھیجتی ہے تو اس کے ثواب کو ہم نہیں لکھ پاتے۔ درود بھیج دیں، یعنی اس کو ہم شمار نہیں کر پاتے، اتنا ثواب اس کا ہے۔ صلوات کا بہت ثواب ہے، بے پناہ ثواب ہے، بے پناہ ثواب ہے عزیزان گرامی۔ تو مولا کائنات امیر المؤمنین کے چاہنے والے جب بھی میرے مولا کا ذکر آتا ہے تو وہ صلوات سے مولا کو جو ہے نذرانہ جو ہے وہ ہدیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کسی کو علی کے علم کی حد ہی نہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے کہا کہ میری ان دو پسلیوں کے درمیان میں علم کا خزانہ مدفن علم ہے، اگر میں ذرا سا اس میں کا علم کسی کے سامنے ایک جھلک خالی دکھا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ جو ہے شرک اختیار کر لیں گے۔ اور ایسا ہوا جب ایک بار میرے مولا مسجد کوفہ میں تھے، نماز کوئی سی پڑھا رہے تھے، اس میں لوگ تھے، اور بہرحال وہ اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا کہ یا علی، بیٹھے ہوئے تھے مولا سے لوگوں نے کہا یا علی ہم کو کوئی ایک معجزہ دکھائیے، کوئی ایک معجزہ دکھائیے، جو آپ کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں ان میں سے کوئی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا مجھے خوف ہے کہ تم لوگ ہمارے معجزے کو دیکھ کے ایمان پہ قائم رہو گے، پھر تو نہیں جاؤ گے۔ عہد لیا، سب نے کہا نہیں یا علی بالکل ایسا نہیں ہوگا، بالکل ثابت ایمان ہے آپ کے اوپر۔ مولا کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے، کون لوگ بیٹھے ہوئیں گے؟
کون لوگوں نے؟ مولا کے چاہنے والے تو تھے. کہ نہیں علی شرک نہ اختیار کر لو تم لوگ. مولا کائنات نے کہا کہ ہم تم سب سے عہد پہلے لیں گے, تم لوگ عہد کرو کہ جو ہے اس کے بعد تم لوگ جو ہو قائم رہو گے اپنے ایمان کے اوپر. بڑا واقعہ. سب نے جو ہے بالکل عہد لیا, سب سے عہد لیا, سب نے کہا نہیں ہم جو ہیں قائم ہیں. 70 آدمی. پھر مولا نے فرمایا کل جو ہے مطلب نماز کے بعد جو ہے کوفے کی پشت پہ آئیں گے, وہیں جمع ہوئیں گے کوفے کے باہر, اور تم لوگوں کو جو ہے وہ جو اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں اور جو ہمارا علم ہے اس کے مطابق تم کو ذرا سا معجزہ دکھائیں گے. لوگ جو ہے وہ وقت مقررہ کے اوپر 70 آدمی ہے, جس میں جناب عمار یاسر بھی تھے. 70 آدمی آئے جس میں جناب عمار یاسر بھی تھے, ان کو ملا کے 70. مولا کائنات جب سب جمع ہو گئے تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تم نے ذرا سا اپنے چہروں کو پھیر لو, یعنی ادھر منہ کر کھڑے ہو, سب ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی زبان کے اوپر عبرانی زبان کے کچھ دعا جاری ہوئی. پھر چند ہی لمحوں کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اب آنکھیں کھول کے سیدھے دیکھو. اب جو ان لوگوں نے دیکھا تو ایک طرف جو ہے پورے زبردست طرح کے جنت کے باغات ہیں, اور اس میں سے جو ہے بڑی عمدہ جو ہے پھولوں کی اور جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور جنت کی سر ہوا کے اور عمدہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں, جیسے گرمی میں انسان کو جو ہوا لے کے بڑا اچھا لگتا ہے ویسی. اور ایک طرف یہ ہے, اور ایک طرف دیکھا کہ جہنم کے شعلے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں ان کے. اور جو جنت کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس میں اپنے کچھ جان پہچان والوں کو بھی دیکھا جو جنت میں ٹہل رہے ہیں, فیضیاب ہو رہے ہیں. اور جو جہنم میں دیکھا تو ادھر بھی کچھ جان پہچان والوں کو دیکھا جو جہنم میں چیخ پکار کر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ادھر بھی دیکھا, ادھر بھی دیکھا, ادھر والے بھی کچھ جان پہچان والے تھے, ادھر بھی کچھ جان پہچان والے تھے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے ہر آدمی کو پرکھنے کے لیے ولایت امیر المومنین کو بنا لیجئے. جس کے دل میں ولایت علی ہوگی وہ جنت میں ہوگا, جس کے دل میں ولایت علی محبت علی نہیں ہوگی وہ جہنم میں ہوگا. پھر جیسے ان لوگوں نے دیکھا تو اس میں سے 2 آدمی کو چھوڑ کے 68 آدمی 68 تو ہمارا اللہ مولا کہنے لگے کہ ابھی تک تم سمجھتے تھے, لوگوں سے سنتے تھے کہ آپ جو وہ ساحر ہیں, نعوذ باللہ جادوگر ہیں. آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے آپ کتنے بڑے جادوگر ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, نقل کفر کفر نہ ہو. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے جو نبی کریم نے ہم کو دیا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا ولی ہوں, اس کے رسول محمد رسول اللہ ہیں, میں ان کا وصی ہوں. یہ اللہ کے نے جو ہم کو اختیارات دیے ہیں, جو نبی نے ہم کو علم دیا ہے, یہ اس علم کو ہم نے تمہارے سامنے اظہار ذرا سا کیا ہے. یہ ذرا سا اظہار کرنے پہ یہ عالم ہے گا, پورا اظہار کر دیں تو پوری کائنات جو ہے وہ مشرک ہو جائے گی. درود بھیج دیں محمد و آل محمد. پھر میرے مولا نے جو ان کو حسب سابق کرا, وہ چیز منظر جو تھا وہ سامنے سے چلا گیا, منظر سامنے سے چلا گیا. 2 لوگ بچے, کہنے لگے کہ جو ہے وہ ثابت رہے ایمان کے اوپر. مسجد میں آئے, اس کے بعد اس میں سے جناب مارے یاسر ایک تھے اور ایک اور تھا. تو مسجد میں دیکھا کہ جو ہے وہ گوہر آبدار پڑے ہوئے ہیں, موتی, سچے موتی. جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ مولا یہ کیا چیز ہے ان دونوں میں؟ مولا نے کہا کہ یہ موتی ہیں سچے.
اس کو لینا ہو لے لو، مگر یاد رکھو اس کو اٹھانے والا بھی نقصان میں ہے، نہ اٹھانے والا بھی نقصان میں ہے، اٹھانے والا بھی نقصان میں ہے، نہ اٹھانے والا بھی نقصان میں ہے۔ اتنے میں جو دوسرے صاحب تھے عمار کے علاوہ، انہیں نے چپکے سے ایک موتی اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ صبح کا سویرا ہوا، اس کو دیکھا، جو دیکھا ویسی چمک اس کے اندر، زبردست چمک رہا ہے۔ مولا کائنات کے پاس آئے، کہا مولا یہ موتی میں نے لیا تھا۔ مولا نے کہا مولا یہ سچا موتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں سچا موتی ہے، اس کے اندر کچھ وہ نہیں، سچا موتی ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر یہ موتی تمہیں چاہیے ہے تو آخرت میں تمہیں نعمات نہیں ملیں گے، اور اگر موتی مسجد میں وہیں پہ جا کے لوٹا دو گے تو آخرت کے نعمات سے تم بہرمند ہو گئے، فائدہ تمہیں حاصل ہوگا آخرت کا۔ کہیں گے اچھا یہ علی ابن ابی طالب، عمار نے تو لیا نہیں تھا، وہ مسجد میں گیا، اس نے موتی کو وہیں کنکریاں جو سنگریزے پڑے تھے جہاں سے اٹھائے تھے وہیں ایسے ہی ڈال دیا، جیسے ہی ڈالا وہ پھر سنگریزہ بن گیا۔ وہ بھی امیر المومنین کو معاذ اللہ ساحر کہہ کے وہیں پہ کافر ہو گیا۔ فقط تنہا بچے جو بچے وہ حضرت عمار یاسر علیہ السلام تھے۔ درود بھیج دیں محمد و آل ہم لوگ کہتے ہیں کہ علی کے فضائل کی حد بتائی ہے، علی کے فضائل کی بھائی کوئی حد ہی نہیں۔ جب مولا نے اپنا ذرا سے اختیار دکھایا تو لوگ مشرک ہوئے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل، جناب سلمان فارسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلمان فارسی جو 10ویں درجے کے ایمان کے اوپر ہیں، اور ابو ذر جو 9ویں درجے کے ایمان کے اوپر ہیں، مطلب جیسے بہت بڑی بات ہو گئی کہ یہ 10ویں درجے پہ ہم 9ویں درجے کے اوپر، جیسے آج کل اسکولوں میں کوئی رینک 1 کے اوپر ہے، کسی کی پوزیشن کم ہے تو وہ ہے تو وہ بھی ٹاپ 10 کے اندر، مگر بیچارہ ذرا سا بس رہ گیا، یہ ہمیں ہو جاتا ہمارا، ہم بھی ان کے مقابلے میں اس وقت ہوتے۔ تو ابو ذر کو ذرا سر، جبکہ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر ایسے ہیں، ایسے سچے ہیں کہ زمین نے ان کے جیسے سچے کا سایہ ہی نہیں اٹھایا، اتنے سچے ہیں ابو ذر اتنے سچے ابو ذر۔ تو جناب رسالت امام کہتے ہیں کہ علی کے 2000 راز ہیں، سر راز، ان میں سے ایک راز ابو سلمان فارسی کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایمان کا 10واں درجہ ملا۔ موت کے بعد جناب سلمان فارسی کو یہ اختصاص خاص حاصل ہوا کہ جب امیر المومنین مدینے سے مدائن نماز پڑھانے کے لیے پہنچے تو مرنے کے بعد بھی جناب سلمان فارسی مولا کائنات کی تعظیم کے لیے زندہ ہوئے، ان کو سلام کیا۔ یہ سلمان فارسی کا رتبہ رسالت کہتی ہے کہ اگر ان 2000 رازوں میں سے ایک راز سلمان کو پتہ ہے تو سلمان اس پائے کمال کے اوپر پہنچ گئے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ علی کے 2000 رازوں میں سے ایک راز سلمان کو پتہ ہے تو مجھے خوف ہے مارے حسد کے ابو ذر جو ہیں وہ سلمان کو قتل کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، علی کی منزلت تو کسی پہ آشکار ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر علی کے فضائلوں کا سورج طلوع ہو جائے تو ساری دنیا علی کو خدا مان لے گی، کافر ہو جائے گی۔ درود بھیج دیجئے محمد۔ کیا علی نے سورج نہیں پلٹایا؟ سنی اہل سنت نے اپنی کتبوں میں لکھا ہے، ایک نہیں دو نہیں 17-18 چکر علی نے سورج کو پلٹایا ہے۔ ایک بار مولا کائنات جو تھے وہ مدینے میں تھے، رسول کی وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے رسول کی، میں رسول کی شہادت کہتا ہوں، وفات نہیں کہتا ہوں، میں نے ایک بار یہاں پڑھا بھی تھا کہ رسول خدا کو شہید کیا گیا ہے۔
رسول خدا کو شہید کیا گیا. اہل سنت کی کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا ہے، اور ایک خاص جو فرد گھر میں تھی انہوں نے زہر دے دیا، جس کے اوپر ابن عباس یہ کہتے بھی رہے کہ دوا میں ملا کے، کہ ہم کہتے تھے کہ یہ تم نے وہی کام کیا جس کا مجھے ڈر تھا. اور رسول خدا نوش نہیں کر رہے تھے تو جب آخری وقت بخار کہتے ہیں تھا تو ایسے منہ کھول کے اس کے اندر جو ہے وہ رسول کو زبردستی وہ دوا کے نام پہ زہر پلا دیا گیا. اور اس چیز کو کدھر والا لپیٹ دیا گیا؟ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کو جو خیبر میں جو زنے یہودیہ نے رسول خدا کو ایک وہ بکرے کی ٹانگ بھون کے نہیں دی تھی، وہ تو عزا بن عازم برا بن عازم نے وہ کھایا تھا. رسول خدا نے تو چکھا ہی نہیں تھا، چونکہ علی بن ابی طالب بھی وہاں پہ نہیں تھے. اور جب وہ لائی تو اس کا یہ منشا تھا کہ اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے آئیں تشریف لے آئیں. اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہیں تو یہ ہمارے اس جال سے بچ جائیں گے. اور اگر یہ خود ساختہ ہیں اور نعوذ باللہ تو یہ جو ہیں یہ ہمارا شہید ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے. اور ہمارے دل میں جو آگ خیبر کی جل رہی ہے، ہمارے جو خاندانی لوگ اور ہمارے قوم و مذہب و ملت کے لوگ مارے گئے، وہ آگ بھی ہماری ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ آگ بھی ٹھنڈی. میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ سنیے اس چیز کو. جو 12 وفات مشہور کی گئی کہ ولادت بھولی گئے، وفاتی یاد آ گئی سب کو رسول خدا کی. تو کہتے ہیں وہاں کے پاس نے جو ہے وہ ران میں بکرے کی ران، اس کا بکرا تھا، بکری تھی جو تھا، اس نے وہ کاٹا، اس کی ران میں زہر ملا جو اس کو بھونا. اللہ کے رسول کہیں گے کہ میرے سامنے آپ کھائیے اس کو. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک میرا بھائی نہیں آئے گا ہم علی پہ سبقت نہیں کرتے، ساتھ میں کھائیں گے. جب رسول کائنات علی کے بغیر ایک لقمہ تام نہیں کھا رہا ہے تو تم علی کے حق کے اوپر کیسے غاصب ہوئے جا رہے ہو؟ تم کیسے غاصب ہوئے جا رہے ہو؟ تم کیسے علی کو خلافت کے 4 نمبر پہ لا کے کھڑا کرے دے رہے ہو؟ کہاں سے اختیار دیا ہے تم کو یہ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی اس وقت تھے نہیں. اتنے میں برا بن عازم نے جلدی سے ایک لقمہ جو لے کے کھا لیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں کو فوت ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا وہیں پہ فوت ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت لوگ کہتے ہیں رسول کو اب اپنے بھی اس چیز میں پڑھیں کہ 12 ہے یا 17 ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کوئی چیز اہل بیت کی ماننا ہی نہیں ہے کیا؟ کوئی چیز اہل بیت کی قبول ہی نہیں کرنا. اہل بیت محمد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول 28ویں ماہ سفر کو دنیا سے رخصت ہوئے، نہ کہ 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے. درود بھیجے محمد والے محمد. لیکن ہماری گفتگو ایسی سیدھی ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے. اس کی کو لوگ سنتے ہیں، نعرے کم لگتے ہیں، سیدھی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول شہید ہوئے تو انہی نے ان کو جو شہید کر دیا. اب ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس کا الزام جو ہے شہادت تک بہت بڑی ان کے نزدیک معتبر، ہمارے نزدیک نہیں. ہمارے نزدیک علی کے مقابلے میں جو بھی آ جائے وہ لائق مذمت ہے، نفرت ہے اس سے، چاہے وہ رسول کے پاس بیٹھنے والے ہی کیوں نہ ہو، چاہے رسول اس کو اپنے گھر میں کیوں نہ لے آئے ہوں. سمجھ گئے اب آپ لوگ؟ لائق مذمت ہے وہ. اس کا نہ کوئی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، چاہے رسول خدا کے ساتھ اس نے انجام دیوں تب بھی قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اگر علی ابن ابی طالب کا بغض اس کے دل میں ہے اور علی کی ولایت اس کے دل میں نہیں ہے، کوئی بھی ہو. اب انہوں نے کہا کہ اس کو جلدی سے یہ مشہور کرو کہ نہیں تو ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. اب ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ انہی نے زہر دے دیا. کہا کہ وفات مشہور کرو. اب بچے کے منہ پہ وفات 12 وفات. ارے کم بختوں، تمہارے نبی کی ولادت بھی کبھی ہوئی تھی؟ آسمان سے آئے تھے اور آ کے وفاتی کر کے چلے گئے. درود بھیجے محمد والے محمد کے. کہیں پیسے نہیں خرچ کرتے، کہیں کوڑی دمڑی نہیں خرچ کرتے. پوری اپنی سڑی ہوئی زندگی میں ایک
تاریخ کو مناتے ہو، وہ بھی بوفاتی وفات چلاتے ہو، اور ایک نبی کو مانتے ہو، اس نبی کے اگر احترام و عزت کرتے ہو تو اس کی ولادت کو بھی مناؤ، اس کی وفات۔ اب چونکہ مانتے اس لیے نہیں ہیں، چونکہ 17 کو ولادت ہے تو کہا کہ اب اس تاریخ کو تو منانا نہیں ہے، اس لیے کہ آل محمد کی تاریخ کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، تو پھر کہیں گے آل محمد کی تاریخ کے ساتھ منسلک ہو گئے، جو ان کی روایتوں میں تو کہا یہ جائے گا کہ بھئی 17 کو ولادت ہے، وفات تو ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ تشیع جہان جو ہے وہ دن غم مناتا۔ تو کیا ہم اپنی اسی مہینے میں رکھیں گے؟ پہلے تاریخ رکھے لے رہے ہیں، اور سب کو جو ہے ولادت کو ایسے بغض امیر المومنین، بغض رسول میں آئے کہ ولادت رسول کا وفات رسول کہتے چلے گئے۔ درود بھیجے محمد والا۔ یہ تو عزیزان گرامی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی کا رتبہ اور علی کا مرتبہ پتہ چل جاتا سلمان ابو ذر کو، تمہارے رشک اور حسد کے وہ ان کو ختم کرو۔ کون ایسا ہے کہ جو امیر المؤمنین کے رتبے کو پا پائے گا؟ کون ایسا ہے کہ جو علی کے مقام کو پا پائے گا؟ اللہ نے ارشاد، رسالت نام نے ارشاد فرمایا کہ علی کو ہمارے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچاننا ہے۔ کوئی سلمان فارسی کی جوتیوں کی گرد کے برابر تو ہو نہیں سکتا، تو امیر المومنین کی شخصیت کے اوپر کیا بحث کرے گا کہ علی کے فضائل کی کتنی حد ہے اور علی کتنے پڑھنا چاہیے فضائل۔ امیر المومنین کی عظمت کو پہچانیے، امیر المومنین کی شان کو پہچانیے، علم امیر المومنین کو پہچانیے۔ ایک موقع تھا کہ ایک عورت کی رودات تھی، مولانا نے اس کا پورا واقعہ بتایا، تو آج پیدا ہوئی اور اس دن یہ ہوا تیرے ساتھ واقعہ، اور اس دن یہ ہوا اور تیری ماں نے تیرے ساتھ یہ کیا، اور بہرحال بیان کر رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ مولا آپ کو سب کچھ معلوم ہے، تو امیر المومنین پتہ ہے آپ کو کیا بیان فرمایا؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کو میرے سامنے سے گزارا جائے تو ہم ان کا نام ان کے ماں باپ کے نام کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ اس کی ماں کا نام ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے۔ یہ علم امیر المومنین ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا امیر المومنین نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ مجھ کو کھو بیٹھو، میرے پاس بہت سا علم ہے، میں زمین کی راہوں سے بہتر آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں، میں زمین کی راہوں سے بہتر آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں، پوچھو تو علی ابن ابی طالب سے۔ بہرحال یہ موضوع الگ ہو جائے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات کو سمیٹتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اگر منزلت کو دنیا سمجھ جاتی، علی کی کرامت کو دنیا سمجھ جاتی، تو حق علی کو غصب نہیں کیا جاتا، چھینا جا جاتا حق علی کو۔ دربار خلافت میں ہزارہ مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ امیر المومنین اگر نہ ہوتے تو اسی دن اسلام کا 40واں ہو جاتا اور لوگ اسلام سے پھر جاتے۔ جب خلیفہ دوم جو تھا بیٹھا ہوا، اس کے سامنے چور لایا گیا اور اس کے نزدیک چوری ثابت ہوئی، بہرحال جو ہوا، چور تھا یا زانی تھا، کچھ لایا گیا کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ کافر تھا بالآخر، چور کا الگ کا واقعہ، کافر ایک لایا گیا، وہ کہا اسلام قبول کرو، کہیں گے اسلام نہیں قبول کریں، کہا اس کو قتل کیا جائے گا، اسلام نہیں قبول کر رہا ہے، کافر ہے، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ قتل کر دو، میں اسلام قبول نہیں کروں گا مگر میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہا کیا ہے بتاؤ، اختیار امامت دیکھیے گا، کہا کیا ہے بتاؤ، اس کے بعد ربط مصائب آپ کی زحمت تمام گرمی۔ کہنے لگا کہ میں گلاس پانی پلاؤ، کہا سیاب چاہیے ہمیں۔ خلیفہ نے کہا بھئی، کہا کہ وعدہ ہے، کہ اس نے پہلے وعدہ لیا خلیفہ سے کہ یہ وعدہ کرو کہ ہم کو جب تک کہ ہم سیراب نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ہم کو قتل نہیں کرو گے، ہم پانی پئیں گے۔
کہا کہ میں نے قول دیا کہ تجھ کو قتل نہیں کریں گے جب تک کہ تو سیراب نہیں ہوگا، پانی نہیں پی لے گا۔ کاسہ آیا، اس نے زمین پہ پھینک دیا۔ پھر کاسہ آیا، پھر پھینک دیا۔ اب کہنے لگا کہ یہی پانی ہمارے پاس آئے تب ہم پئیں گے۔ ایک روایت میں کہ یہ نہیں کہا، لیکن ایک روایت میں کہا کہ یہی پانی آئے ہمارے پاس ہم پئیں گے۔ لوگوں نے کہا قتل کرو اس کو فوراً، یہ بہانے بازی کر رہا ہے۔ اتفاق سے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ مولا نے کہا قتل نہ کرنا اس کو، بھائی غلط ہو جائے گا، تم زبان وعدہ کر چکے ہو، وعدے کی خلافی ہو جائے گی، قتل نہیں اب اس کو کرنا، پہلے وعدے کو پورا کرو، اس کو قول دیا ہے تم نے کہ جب تک کہ پانی پیے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، اس کو ہمارے ہاتھ کر دو، ہمیں بیچ دو۔ دمت الثاقبہ لکھتے ہیں ہمیں بیچ دو، کہا ہمیں بیچ دو، ہمیں کی قیمت جو مولا نے اس کو قیمت دے دی، قیمت دے کے مولا نے اس کو خرید لیا۔ اب مولا نے ارشاد فرمایا کیا چاہتا ہے؟ پانی پیے گا؟ کہیں گے اسلام لے آئے گا؟ کہیں گے ہاں یہ پانی آئے گا، ہم اسلام لے آئیں گے۔ ابو تراب نے ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا، اور زمین کی طرف دیکھنا تھا کن فیکون کا اشارہ تھا کہ ایک مرتبہ زمین سمٹی، جسم زمین سے سارا پانی جمع ہوا اور اسی کاسے آب میں آ گیا۔ اسی کاسے آب میں پانی آ گیا۔ مولانا نے کہا پیو پانی۔ کہنے لگے پانی، کہنے لگے یا علی ہم پانی بعد میں پیئیں گے، پہلے ہمیں شربت اسلام سے سیراب کیجئے، اپنے دست مبارک کو دیجئے، ہم کو مسلمان بنائیے، درود بھیجئے محمد وعلیہ۔ یہ کوئی کرے گا؟ لوگوں نے خلیفہ بنا دیا، سب سے پوچھئے جائے کہ کوئی آپ کے ملاقاتی ہوں۔ یہ معجزات ہیں انہی کی کتابوں میں جو جھوٹی روایتیں گڑی گئی ہیں، اسی میں سے کہیں کوئی روایت کسی خلیفہ کے اس طرح کے معجزے کی نکال کے دکھا دے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معجزات ایسے ہیں کہ جو اپنوں نے بھی لکھے، غیروں نے بھی لکھے، کوئی آدمی علی کے معجزات کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکا۔ پردے ڈالنے کی کوششیں کی گئیں، ہزاروں روایتیں اور گڑی گئیں جھوٹی حدیثیں رسالت کی طرف سے، اور سب گڑی دی گئیں، ایک سے ایک گڑ دی گئی۔ کسی کو پرنالہ کہیں پہ بنا دیا، کسی کو کہیں پہ نالی بنا دیا، اور سب بنا دیا، مگر کوئی علم کا جو ہے وہ دروازہ نہ بنا سکا۔ علم کا دروازہ اگر ہے تو فقط حضرت علی ابن ابی طالب بس یہی خصت تھی جو کربلا کے میدان میں نکلی۔ بس میرے دوست، آج 12 محرم ہے، غم کی تاریخ ہے، غم کی تاریخ ہے آج کی۔ روایت میں ہے کہ 12ویں محرم، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ بنی اسد جو ہیں یزید کے لشکر کو دیکھ کے، اس کے جاؤ حشم و بھیڑ بھکڑ کو دیکھ کے اپنے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ عورتیں گھروں میں تھیں، اور میں عورتیں بھی چلی گئی تھیں، چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے تو خیمے لے کے چلے گئے، کہیں اور خیمے لگائے۔ جب جنگ تمام ہو گئی تب اپنے علاقے میں آئے خوف لگا کے۔ اور ایک روایت ہے جس کے اوپر زیادہ تر لوگ اتفاق کر رہے ہیں کہ وہ بنی اسد جو اس وقت مقام تبریج کربلا سے دور، جہاں سے لوگ پیدل دوڑتے ہوئے آتے امام حسین کے حرم میں روز عاشورہ، وہ لوگ وہیں پہ موجود تھے، اور دور یعنی کربلا سے دور ہے، چند میل کے فاصلے کے اوپر ہے، وہاں پہ۔ تو جب واقعہ کربلا ہو گیا، 11ویں محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ چلا گیا، تو 12ویں محرم کو بنی اسد جو تھے ان کی عورتیں اپنے کھیتوں کی طرف اور اپنی کاشتکاری کی طرف اور میدان کی طرف آئیں، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ میدان کربلا جو ہے، مقتل کربلا آل محمد کے شہداء سے، انصار کی لاشوں سے اور اصحاب حسین کی لاشوں سے سجا ہوا ہے، اور لاشوں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے،
اور عزاداروں عالم یہ ہے کہ ہر شہید کے لاشے کے زخموں سے اس طرح سے خون رس رہا ہے کہ جیسے ابھی تر و تازہ کسی نے ان کو قتل کیا ہے. انہی نے اپنے سروں کے اوپر خاک کو ڈالا اور روتی ہوئی اپنے گھر پہنچی اور اپنے مردوں نے کہا وائے ہو تم پر، ارے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، حسین مظلوم نبی کا نواسا، بنی ہاشم انصار حسین کے لاشیں کربلا کے بن میں بے گور و کفن پڑے ہیں. اے عزاداروں، جب کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری چادریں تم لوگ لے لو، میری چوڑیوں کو تم لوگ پہن لو، میں جاؤں گی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے. وہ غیرت دلائی، اپنے مردوں کو آمادہ کیا. آج ہی کا دن ہے کہ آج ہی کا دن مرد آمادہ ہو گئے، میدان کربلا میں آئے. اب جب میدان کربلا میں آئے تو خائف تھے، بہت خوف زدہ تھے. ایک نے کہا کہ پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ایک جاسوس کوفے کے راہ پہ بٹھاؤ کہ جیسے یزید کا کوئی جاسوس اور ابن زیاد کا کوئی جاسوس آئے تو ہم لوگ کو پتہ چل جائے، ہم لوگ فوراً ہٹیں گے وہاں سے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سب نے سب سے پہلے میٹنگ کری، کہا کہ سب سے پہلے فرزند رسول حسین ابن علی کے جنازے کو سپرد خاک کریں گے. اے عزاداروں، کوئی لاشا ایسا نہ تھا کہ جس کے اوپر سر ہو، سارے کے سارے لاشیں بے سر تھے. ارے بڑی و محنت و مشقت کے بعد یہ تو مشخص ہوا کہ یہ لاشیں بے سر حسین مظلوم کا ہے، چونکہ اس سے سب سے زیادہ نور نکل رہا تھا جو زمین و آسمان کے اوپر پھیلا ہوا تھا. اے عزاداروں، بنی اسد چاہتے تھے کہ قبر کو کھودیں، لاشیں کو اٹھائیں، مگر لاشیں اٹھ نہ سکا. کہا کہ دوسرے لاشوں کی شناخت کرتے ہیں. جب دوسرے لاشوں کی شناخت کرنے لگے تو دوسرے لاشوں کی شناخت نہ ہو پائی. اے عزاداروں، اتنے میں بنی اسد نے کیا دیکھا کہ کوفے کے راستے سے ایک سوار آ رہا ہے. یہ سہم گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی اور آ رہا ہو. ارے سوار آیا، بنی اسد کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ سوار آیا اور آ کے ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ انہی نے کہا کہ ہم اپنے آقا مولا کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں. ارے اس کے بعد کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ سوار ایک لاشے کے قریب آیا، لاش کے اوپر اپنے کو گرا دیا. ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا مظلوم بابا. اے بابا، یہ بیٹا بڑا مشہور ہے. اے بابا، آپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا. اے عزاداروں، کہا کہ آپ کون ہیں؟ بتایا نہیں. وہاں کے اوپر امام بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اپنے بائیں طرف کی ذرا سی مٹی ہٹاتے ہیں، پھر اس کے بعد دائیں طرف کی ذرا سی مٹی ہٹائی. اے عزاداروں، روایت میں ہے کہ قبر نکلی. بنی اسد نے کہا کہ آقا میں نے بہت چاہا تھا کہ اس جنازے کو اٹھائیں، مگر یہ جنازہ ان سے اٹھ نہیں سکا. لیے حضرت امام زین العابدین نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا، اٹھا کے قبر میں اتارا، پھر اس کے بعد اپنے بابا کے جنازے کے اوپر، ارے سر مبارک تو نہیں تھا، روایت میں کہ سینہ اتر کے اوپر اپنے رخسار کو رکھ دیا. ہائے میرا بابا، بیان کرنے لگے. اس کے بعد امام کے سرانے آئے، گردن اتھر میں ہاتھ لگایا. اے میرے بابا، آپ کو پیاسا دبا کر دیا گیا بابا. ہاں عزاداروں، امام علیہ السلام نے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے بنی اسد سے ایک چٹائی منگائی، چٹائی میں لاشے کو رکھا. چونکہ حسین مظلوم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا تھا. ہاں عزاداروں، پھر اس کے بعد روایت میں دیگر شہداء کو دفن کیا گیا. پھر امام نے فرمایا آؤ اب ذرا کچھ دور اور آؤ، کچھ دور اور بڑھے.
فرات کے کنارے آئے، اپنے کو گرا دیا۔ ایک لاشا تھا، ارے جو ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ کہتے ہیں ہائے میرا چچا عباس، ہائے میرا چچا عباس۔ اس لاشے کو بھی امام نے دفنا دیا۔ اے عزاداروں، جب امام لاشیں دفنا چکے تو ایک مرتبہ جانے لگے۔ بنی ہاشم نے حلقہ بنی اسد نے حلقہ بنا لیا اور حلقہ بنا کے کہنے لگے بزرگوار، ارے یہ تو بتا دیجئے آپ ہیں کون؟ ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا میں کون ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، ارے میں زین العابدین ہوں، میں باعجاز امامت آیا ہوں کوفے سے، ارے تاکہ اپنے بابا کے لاشے کو سپرد خاک کر دوں۔ اے عزاداروں، لیجئے سید الشہداء کا لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا۔ یا رسول اللہ دعائیو، امت نے وہ جفا کی کہ جو آپ کی پشت کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ حسین کو امت نے کس جفا سے کربلا میں شہید کیا؟ ارے شہید ہی نہیں کیا، حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی نہیں تھا جو میرے مظلوم آقا کو غسل و کفن کرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارات اعتراض معصوم کے حق قواس جہاں کہیں بھی شیعان حیدر قرار ہو، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، خون، ناموس، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارات تجھے محمد والوں کے حق واسطہ اس بارگاہ ام البنین میں جتنے بھی اراکین کارکنان ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اس گھر کے اوپر اپنا خان نزول رحمت فرما اور ہمارے وقت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی طرف سے اپنے وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد و شریف خدمت میں ان کے جد اعلیٰ حسین مظلوم کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات گزارش 1 منٹ کے لیے بیٹھیں۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی آیات کی طرف فرما کر ہمارے قربان بھائی کے والدین کی روح کو ایصال ثواب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔